ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوال جواب پر محیط پروگرام زندگی روز بروز۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام میں آپ کے تمام سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ فی الحال ترجیحات ہماری وہی ہیں جیسے ہم نے گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم کر رہے ہیں سود کے بارے میں، کہ کم سے کم یہ مسئلہ جو ہے جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ تک پہنچ جائے کہ ہم حرام سے کیسے بچیں۔ ہم اس وقت جو ایک موجودہ دور ہے وہ ایک ایسا دور ہے کسی صورت سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں ہم حرام کے اندر ملوث ہیں، سود کے اندر ملوث ہیں۔ اور ہم ایک اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج کل جو ہے اس سے بچنے کی بجائے اس کے اندر کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے جو سوالات شامل کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہے کہ پہلے ہم جو سود کے والے سوالات ہیں ان کو شامل کریں، دیگر سوالات کو بھی آپ کے شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے ایپیسوڈ میں۔ تو ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے دنیاوی دینی کسی طرح کا، تو آپ ہمیں اپنا سوال نام اور شہر کا نام لکھ کے بھیج دیجیے۔ ہمارا نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیا جا رہا ہے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا شہر کا نام اور سوال لکھ کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا صاحب شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ۔ جی، عامر صاحب کا یہ سوال ہے بنگلور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ جو اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ، اس کے اندر سے جو سود کی رقم آتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو ہم انکم ٹیکس یا کہیں اگر مجبوراً کہیں رشوت وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز دینی پڑ جائے تو ہم اس کو وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں، یہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا۔ تو اس پر علماء کرام کا کیا اتفاق ہے، یا جتنے بھی ہندوستانی علماء ہیں ان کا اتفاق ہے، یا ایک واحد یا الگ الگ اس پر رائے بٹی ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ مطلب جائز ہے اس طرح کے سود اور رشوت کو دینا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم حضرات، ناظرین کرام، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا پیسے کا بینک کے اندر رکھنا ہاں جائز ہے، جائز نہیں؟ ہاں تو اس کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں۔ جی جائز ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کچھ اکاؤنٹ سیونگ ہوتے ہیں، کچھ کرنٹ ہوتے ہیں۔ جی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بیاج وغیرہ نہیں آتا ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر آتا ہے۔ جی اب اگر آپ کا کچھ سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ایک تو سیونگ آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس سے بیاج کھائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھلنا بھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں سیونگ کی بات کر رہا ہوں جی کہ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا یا پیسے آپ نے بینک کے اندر رکھوائے اس نیت سے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے سود کھائیں گے۔ جیسے آپ ریٹائرمنٹ ہو گئے آپ اور آپ کو 15 لاکھ روپے ملے، تو آپ نے سوچا کہ یار یہ 15 لاکھ روپے میں بینک میں جمع کر دوں اور ہر مہینے اس کی جو بیاج آئے گی وہ گویا کہ ایک ہمارا بیٹا جو کمائی کر رہا ہے وہ ہم وہاں سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کر کے۔ وہ تو قدر آپ کی ایک نیت تو بالکل غلط ہی ہے۔ آپ نے اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے آپ نے بینک میں اس کو رکھا ہے، اب پھر وہاں سے آپ کو سود مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، تو کیا یہ جو سود اور بیاج مل رہا ہے اس پیسے کو آپ انکم ٹیکس وغیرہ میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو علماء کرام کی رائے ہے وہ فرماتے ہیں رد المالی الی اہلیہا، کہ مال کو اس کے اہل کی طرف لوٹانا، مال کو اس کے اہل کی طرف لوٹانا یہ جائز ہے، وہ درست ہے۔ کہ ہم نے سرکاری بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا ہے سیونگ، وہاں سے ہم کو بیاج ملا ہے اور ہم ٹیکس بھر رہے ہیں گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، تو گویا کی جگہ سے ہم نے اس پیسے کو لیا ہے اور اسی محکمے میں اسی گورنمنٹ کو ہم نے وہ پیسے لوٹا دیا ہے، تو یہ تو جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس مال کو خبیث طریقے سے لیا اور خبیث جگہ پہ ہم نے اس کو لگا دیا، خرچ کر دیا ہے۔ اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ رد المالی الی اہلیہا یا رد المالی الی اصلی،
کہ مال کو اس کے اہل کی طرف یا مال کو اصل کی طرف ہم نے لوٹا دیا، جو کہ گورنمنٹ سے ہم نے لیا ہے اور گورنمنٹ ہی کی طرف ہم نے اس کو لوٹا دیا ہے۔ لیکن اگر وہ پیسہ ہم کو ملا ہے کسی پرائیویٹ بینک سے، اچھا اس میں فرق کیا علماء نے، اچھا اگر وہ پیسہ ہم کو ملا ہے کسی پرائیویٹ بینک سے، کھاتا ہمارا پرائیویٹ بینک میں ہے، وہاں سے ہم کو بیاج ملا ہے، اب ہم اس پیسے کو ٹیکس کے طور پر دینا چاہیں، انکم ٹیکس کے طور پر دینا چاہیں، گورنمنٹ کو دینا چاہیں، تو علماء نے اس کے بارے میں منع کیا، اس لیے کہ اس پیسے کے اہل وہ نہیں ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں، اس پیسے کے اصل مالک اچھا وہ نہیں ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں، گورنمنٹ نہیں اس کے اہل، چونکہ آپ نے اس کو پرائیویٹ جگہ سے لیا ہوا ہے، اور پرائیویٹ والا جو بینک ملازم بینک کا منیجر ہے، اس کا مالک ہے، وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا اصل مالک ہے، تو آپ نے اس کو اصل مالک کی طرف نہیں لوٹایا ہے، اور وہاں یہ تھا کہ آپ نے اس کو اصل مالک کی طرف لوٹا دیا، گورنمنٹ کا مال تھا اور آپ نے گورنمنٹ کو دے دیا ہے۔ اچھا سمجھ رہے فرق تھوڑا سا؟ ہاں ہاں اس میں تھوڑا سا فرق یہی ہے کہ وہاں ہم نے اصل مالک کی طرف لوٹا دیا ہے مال کو، اور یہاں ہم اس مال کو اصل مالک کی طرف نہیں لوٹا رہے ہیں، بلکہ پرائیویٹ سے لیا ہے اور سرکاری میں دے رہے ہیں اس کو۔ جی تو اس لیے علماء نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہاں جائز نہیں ہے، یہاں درست نہیں ہے، یہاں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس مال کو جو آپ نے اس مال کو لیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کو بغیر کسی ثواب کے نیت کے رفاہ عام میں اس کو خرچ کر دیں۔ ایک شکل اس کی انکم ٹیکس وغیرہ کی یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سود کی رقم آئے گی، سود کی جو رقم آئے گی ابھی ہمارے پاس میں 6 مہینے کے بعد آئے گی، اور ہمیں ٹیکس ابھی بھرنا ہے، ہمیں ٹیکس ابھی بھرنا ہے۔ اچھا جی جی 6 مہینے کے بعد آئیے، ٹیکس ابھی بھرنا ہے؟ ٹیکس ہمیں ابھی بھرنا ہے۔ ہاں تو اس کا اب طریقہ کیا ہو، مان لیتا ہوں ہم کو وہیں سے بھرنا ہے لے کر کے، ٹھیک ہے، تو اس کی شکل ایک یہ بنتی ہے کہ آپ اس پیسے کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، اس سود کے پیسے کو ابھی مجھے ملا نہیں ہے وہ، مان لیتا ہوں کہ ہم کو بھی 6 مہینے کے بعد جمع کرنا ہے، اس کو پیسے ہمیں مل گئے ہیں تو ہم نے نکال کے رکھ لیا اس کو، یعنی کہ مجھے ٹیکس ابھی جمع کرنا ہے، ہاں اور مجھے ملے گا 6 مہینے بعد وہ سود کا پیسہ، جی جی، تو میں وہ انٹرسٹ کا حساب لگا کے ابھی سے نکال کے رکھ لوں؟ نہیں، یہ تو طریقہ غلط ہو جائے گا۔ پھر پیسہ ہم کو پہلے مل گیا ہے سود کا، اچھا اور ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے کہ بھئی ہمیں آگے انکم ٹیکس دینا ہے، اچھا 6 مہینے بعد 6 انکم مہینے ٹیکس کے بعد دینا ہے، اچھا اور پھر ہم نے آپ وہ پیسے آگے ٹیکس میں دے دیا، تو یہ طریقہ تو درست ہے، 6 مہینے اپنے پاس رکھا، ہاں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ٹیکس میں دے دیا، یہ طریقہ تو درست ہے، لیکن اس کا الٹا درست نہیں ہے کہ ہم نے اس پیسے کو مطلب پہلے سے ہمارا جو جمع تھا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے 6 مہینے بعد ابھی مجھے جمع کرنا ہے ٹیکس، جی اور مجھے معلوم ہے اس پیسے پر مجھے 6 مہینے میں اتنا ٹیکس، اتنا وہ سود مل جائے گا، انٹرسٹ مل جائے گا، جی جی، اس کا حساب میں نے ایڈوانس میں لگا کے جمع کر لیا اور سود کو اپنے لیے 6 مہینے بعد جائز کر لوں، یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے تو ملے گا تو ہے نا۔ جی جی، نہیں بھائی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ملے، تو پہلے ہی آپ اس کو رکھ لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جو طریقہ درست کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیکس مل گیا ہے، جی سود کی رقم مل گئی ہے، پہلے سے مل گئی ہے، اور آپ اس کو رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو 6 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد میں آپ کو ٹیکس جمع کرنا ہے، تو پہلے سے رکھا ہوا پیسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، پہلے سے رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو ابھی جمع کرنا اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے مجھے 6 مہینے اور ٹیکس ملے گا، اتنا سود بن جائے گا اس کا، تو پہلے سے پہلے وہ نکالنا۔ ہاں وہ درست نہیں۔ اچھا، ایک بات ابھی آپ نے کہی پرائیویٹ بینک کے تعلق سے ٹیکس کے بارے میں، تو وہ اس پرائیویٹ بینک کا جو سود کا پیسہ ہوگا، جی، تو وہ چلیے وہ تو گورنمنٹ کی طرف کا پیسہ تھا، وہاں تو لوٹا دیا، یہ تو آپ نے اسے منع کر دیا، کیا یہ بطور رشوت دیا جا سکتا؟ اب چونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی چونکہ ٹیکس وغیرہ جو ہے تو گورنمنٹ کی طرف لوٹ رہا، جو گورنمنٹ کی طرف لوٹ رہا ہے، جس کو ہم دیتے ہیں، اس کی 2 شکلیں ہیں اصل میں۔ جس نظام میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس نظام کے اندر بغیر ٹیکس کے، چاہے انکم ٹیکس ہو، چاہے سیل ٹیکس ہو، چاہے روڈ ٹیکس ہو، جو بھی ہیں، جتنے بھی ٹیکس ہیں، عام طور سے گورنمنٹ اس لیے لیتی ہے کہ تاکہ اس سے گورنمنٹ کے خرچے چلیں، جی جتنے بھی ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں اور تمام چیزیں اس کے خرچے اسے چلتے ہیں، تو اس کے لیے وہ لیتے ہیں۔ لیکن جو ایک اسلامی نظام ہے،
اسلامی سوچ ہے، اسلامی جو فکر ہے، اس کے اندر ٹیکس کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے، ٹیکس کو ایک مجرمانہ عمل قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے اس مجرمانہ عمل کے اندر آپ اس جرم سے بچنے کے لیے، ایک ناجائز عمل سے بچنے کے لیے وہاں پر اس پیسے کو دیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ بینک کے سود کو؟ ہاں، پرائیویٹ بینک کے ابھی تو آپ پہلے منع کر رہے تھے اس بینک کو اس میں نہیں دیا سکتا انکم ٹیکس وغیرہ میں، پرائیویٹ بینک کے سود کو. چونکہ ہے کیا، یہ بھی خبیث مال ہے، یہ بھی خبیث مال ہے. نہیں، آپ نے اس سے پہلے کہا تھا نا مال کو اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، اصل کی طرف سے نہیں لوٹا. پہلے تو آپ نے منع کیا اس کے لیے. منع اسی لیے کیا تھا کہ چونکہ وہ اصل کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے. اچھا، وہ اصل کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے. اور یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ جو پرائیویٹ بینک سے آپ نے جو سود کا مال لیا ہوا ہے، سود کا پیسہ لیا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ خبیث مال ہے، وہ خبیث مال ہے. اب اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ بھائی اس کو رفاہیہ میں خرچ کر دیجیے، تو وہی شکل بہتر ہوگی. رفاہیہ میں خرچ کر دیجیے. اگر آپ اس کو سود میں دینا چاہتے ہیں، رشوت میں دینا چاہتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی خبیث مال ہے اور جہاں آپ دے رہے ہیں وہ بھی خبیث عمل ہے. رشوت تو گورنمنٹ کو نہیں جا رہی ہے، نہیں، کسی فرد کو جا رہی ہے. تو اس کے اندر اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں. اس میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن انکم ٹیکس اور ٹیکس میں خرچ کرنے سے بچے احتیاط کریں. چلیے، بڑی وضاحت سے آپ نے اس مسئلے کو سالو کیا. انشاءاللہ تعالی رکھتے ہیں عامر صاحب کو پوری طرح سے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ بھی نہیں کا سوال ہے عامر صاحب کا بنگلور سے کہ آفس کے اندر جو کار ہے وہ لیز پر اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہے کیا کہ کار کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے. آفس اسے جو کمپنی ہے وہاں کی وہ 12 لاکھ روپے، وہ سارا انٹرسٹ جوڑ کر کے اسے 12 لاکھ روپے کر دیتی، اور وہ ہم سے قسط وصول کرتی ہے. تو اب یہ شکل جو ہے وہ 12 لاکھ کی قسط وصول کرتی ہے. اب یہ شکل جائز ہے؟ اس کی دو شکلیں، ہم کار خرید رہے ہیں یا بائک لے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سود اور بیاج لے رہے ہیں اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے یا اور دیگر چیزوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے. ضرورت ہے آپ کو بائک کی، ضرورت ہے آپ کو کار کی. عام طور سے جو ہوتا ہے ہمارے زمانے میں یا ہمارے اس ماحول کے اندر کہ آپ شو روم میں گئے کار لینے کے لیے، کار کی جو پرائز ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، اور عام طور سے انسٹالمنٹ پہ، قسطوں پر وہ ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ بینک کے ذریعہ اس طرح سے اس شو روم کی بات چیت ہوتی ہے، بینک سے بات چیت ہوتی ہے. بینک مکمل رقم ایک مشت ادا کر دیتا ہے اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ اس پر 10 لاکھ روپے ایک مشت دے دیا گیا، اور پھر 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے جو بھی اس کا بیاج بنتا ہے، سارا انٹرسٹ اس میں لگا کر کے آپ کو 15 لاکھ روپے بتلا دیا جاتا ہے کہ 15 لاکھ روپے کی آپ کی گاڑی ہے اور آپ کی قسطیں اتنی بنتی ہیں. یہ عام طور سے یہ چل رہا ہے. یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ ربا کے اندر، سود کے اندر داخل ہے. صحیح طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو یہ 15 لاکھ روپے اس نے مجھے بتا دیا، مجھ سے انسٹالمنٹ لے رہا ہے، جی، تو کیوں اس کے اندر ربا، کیا شکل بنی اس کے اندر ربا کی؟ ربا کی شکل یہی بن رہی ہے کہ چونکہ آپ اس میں اصل مالک نہیں ہیں، اصل اس میں مالک نہیں ہے، اس میں 2 مالک ہو گئے. اس میں مالک بینک ہو گیا گاڑی کا. ہاں، گاڑی تو اس نے استعمال گاڑی کا مالک بینک ہو گیا، اور آپ مالک بنے نہیں، اور بغیر مالک بنے ہوئے آپ اس کو ہم کو بیچ رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ نہیں، مالک بنے نہیں، مالک بینک تو مالک بن گیا نا اس کا، بینک نے بینک مالک بن گیا ہے، لیکن معاملہ ہمارا آپ سے ہو رہا ہے. اچھا، معاملہ کسی اور، معاملہ ہمارا آپ سے ہو رہا ہے نا، آپ شو روم کے مالک ہیں. ہاں، معاملہ ہمارا آپ سے ہو رہا ہے، تو آپ بغیر مالک بنے ہوئے آپ ہم اس کو دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں اس کو. نہیں تو یہ تو مجھے تو جو قسطیں جب بینک مالی تو میرا تو پھر تعلق جو ہوگا وہ بینک سے ہوگا نا، مالک اس سے کیوں ہوگا شو روم والے سے؟ وہ تو بینک خرید کے دے رہا گاڑی. جی، اگر میرا بینک سے تعلق ہو رہا تو اب مجھ سے بینک لے رہا ہے. اس میں جو شکلیں بنتی ہیں جواز کی جو شکلیں بنتی ہیں کہ
اصل مالک سے ہم نے خرید لیا، اصل مالک سے ہم نے خرید لیا، یا اصل مالک سے بینک نے خرید لیا، ٹھیک ہے، آپ شو روم کے مالک ہیں، اصل مالک سے بینک نے خرید لیا۔ اب بینک خریدنے کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے اس گاڑی کو 10 میں خریدا ہے اور ہم اس کو آپ کو 15 میں بیچیں گے۔ ہاں وہ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو آپ کو 15 میں بیچیں گے۔ 50,000 کی یہ بائک ہے اور ہم نے اصل مالک سے 50 میں خریدا ہے، آپ قسطوں میں چونکہ لے رہے ہیں اس لیے ہم اس کو آپ کو 60 میں بیچیں گے، اور آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ بھائی اتنی قسطیں بنیں گی اور ہم اتنا دیں گے اور تمام چیزیں ہیں آپ کی۔ تو اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات لیکن اس میں ایک چیز اور بھی تو ہم اس کے اندر جہاں تک میں نے اسلامی بینکنگ کا دیکھا، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے انسٹالمنٹ ادا کرتے رہتے ہیں آپ مالک بنتے رہتے ہیں اتنے پرسنٹ کے اس کے۔ جی، یہاں پر جو وہ ہے وہ سب سے پہلے بیاج کی اپنا رقم لیتے 5 لاکھ روپے کا جو اس کا بیاج بنا ہے 2 لاکھ روپے کا، وہ پہلے بولے گا ابھی تک جب تک آپ کا وہ بیاج کا رقم ادا نہیں ہوئی تو آپ اس کے مالکانہ حقوق آپ کے پاس نہیں ہے، جی 1% کے بھی۔ تو ہم تو بیاج ادا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ ہم تو شروع میں بیاج ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ شکل ہے جیسے اسلامی بینکنگ، بات اس میں بیاج کی نہیں ہے، آپ اس سامان کو آپ کیش میں لے رہے ہیں، پہلے اس پہ گفتگو کر چکے ہیں ہم لوگ، قسطوں پہ سامان کے خریدنے کے۔ نہیں وہ تو میں جو بتا رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو مالک جو اسلامک بینکنگ ہے وہ جو ایسے دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے، 10 کا لیا 12 میں آپ کو دے رہا، تو جتنے آپ نے پیسے دیے، مان لیجیے اگر آپ نے 4 لاکھ روپے ادا کر دیے تو وہ آپ کو 33% کا 30% کا مالک بنا دے گا اس چیز کا۔ لیکن اس کے اندر جو یہاں اس موجودہ بینکنگ سسٹم ہے، بینک آپ کو مالک نہیں بنائے گا۔ بینک سے آپ جائیں گے تو آپ کے بینک نے اپنی رقم پر آپ کا بیاج وصول کر لیا، آپ مالکانہ حق آپ کا جب ہوگا جب آپ اصل رقم ادا کرنا شروع کریں گے تو آپ تو وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیوں میں انٹرسٹ ادا کر رہا ہوں مولانا صاحب۔ دیکھیے آپ انٹرسٹ ادا کر رہا ہوں یا کچھ بھی ادا کر رہا ہوں، آپ انٹرسٹ ادا کر رہے ہیں کچھ بھی ادا کر رہے ہیں، وہاں انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہوگی آپ کی، پھر تو وہاں تو نفع کی بات ہوگی، وہاں تو نفع کی بات ہوگی کہ اگر یہ موبائل ہم آپ کو کیش میں بیچ رہے ہیں تو 10 میں دے رہے ہیں، یہ موبائل اگر ہم آپ کو بیچ رہے ہیں ادھار پہ بیچ رہے ہیں تو 12 میں بیچ رہے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب شروعات کی جو رقم ہم لے رہے ہیں آپ سے یہ ہم سود کے لے رہے ہیں، کہاں کے لے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں، وہ جائز ہے۔ لیکن چونکہ بینک کا جو سسٹم ہوتا ہے ابھی جو چل رہا ہے معاملہ کہ اس کے اندر قسطیں بھی اگر ٹوٹتی ہیں، آپ کی قسطیں اگر آپ نہیں بھر پاتے ہو تو بھی فائن اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا جیسے اگر مجھ سے کہہ رہا ہے بینک کہ آپ جو شروع میں رقم دے رہے ہیں وہ میرا انٹرسٹ دے رہے ہیں، جی آپ کی رقم اصل جو رقم ہوگی جب سے آپ مالک بننا شروع ہوں گے، جب سے آپ کی وہ رقم شروع ہوگی، اب میرے ساتھ یہ کلاس شامل ہو گیا تو اب میرے لیے جائز ہوگا؟ دیکھیے اس میں یہ طے کرنا کہ شروع میں آپ انٹرسٹ دیں گے بعد میں آپ اصل دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو چونکہ جو بینک کا جو سسٹم اپنا نظام ہے وہ مکمل طریقے سے سود کے اوپر ہی مبنی ہے، ہاں سود پر ہی مبنی ہے، تو اس کے اندر تو پریشانی کی بات ہے ہی ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ آپ کلیئر کٹ آپ کا ہو جائے لیتے وقت میں کہ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے شو روم سے خرید لیا ہے اور ہم اس کے اصل مالک ہیں گاڑی کے، ہم آپ کو 10 کے بجائے 15 میں بیچ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا بینک، آپ کی قسطیں یہ ہیں، بینک یہ کہتا تو یہ شکل تو جائز ہے۔ لیکن ابھی جو موجودہ جو شکلیں چل رہی ہیں جی وہ سیدھا کہتا ہے انٹرسٹ اس کا گاڑیوں یہ کی ہے۔ بیچنے کی خرید کی، چاہے شو روم سے ہو چاہے جہاں سے بھی ہو، وہ سارا کا سارا سودی نظام کے اوپر مبنی ہے۔ اچھا اگر کوئی آفس مجھے خرید کر کے دے دے بینک کی بجائے، جس آفس میں کام کر رہا ہوں، اس نے آفس نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ روپے کی آپ کی گاڑی تھی، اب میں آپ کو 12 لاکھ روپے کی اس کو دے رہا ہوں، آپ مجھے انسٹالمنٹ دیتے رہیے ایک طرح سے لیز پہ، اب آپ اس کے لیے تو وہ اس کے اندر کیا کوئی مذاق ہے اس میں؟ بینک نہیں، اصل مالک آفس ہے، ہاں، اور آفس نے آپ کو اس کو بیچ دیا، سیل کر دیا۔ اب آفس سے ہی معاملہ کر رہا ہوں، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آفس اس طرح سے کر سکتا کوئی ہے، دقت کی بات نہیں۔ ہم مالک ہونے کے بعد میں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اور اس پر اگر ہم فائدہ بھی لینا چاہیں آپ سے تو آپ سے لے سکتے ہیں فائدہ اس کے اندر نا۔ اس میں یہی فرق ہوگا کہ اگر میں اپنے وہ جو گاڑی جو میں بینک سے لے رہا ہوں نا، جو بینک انٹرسٹ لے رہا، اگر میں اس کو سیل کرنا چاہوں تو کسی کو سیل نہیں کر سکتا ہوں۔ جی کیونکہ اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری رقم اور انٹرسٹ وہ سارا ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر کیا ہے، جیسے آفس ہے تو آپ کو مجھے کتنی جو باقی رقم ہے وہی ادا کرے گا، سیل کر دے گا۔ اس کے اندر دونوں میں یہ فرق ہے۔
تو امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جو آپ نے سیونگ اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کی تھی, ایک تو ان کا یہ تھا, اس کو بھی ہم نے حل کر لیا, اور دوسرا کار کا جو لیز کے حوالے سے بات کی تھی. بینک سے لینا تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر تو قباحت ہے. اور اس میں ایک جو موجودہ نظام جو چل رہا ہے ابھی, جی مثال کے طور پر مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں, اب ہمیں سفر کرنا ہے BMW کے اوپر, ٹھیک ہے. اب ظاہر سے BMW کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے. اگر آپ نے سارے کے سارے پیسے لے جا کر کے کیش وہاں تھما دیا آپ نے, تو ابھی آپ مشکل میں پھنسو گے. آپ مشکل میں پھنسو گے نا, کہ نہیں پھنسو گے؟ صحیح بات ہے. وہاں پہ انکم ٹیکس کا چھاپا ہو, تمام چیزیں, دنیا بھر کے مسائل ہو سکتے ہیں, تمام چیزیں. تو چونکہ ایک سسٹم جو چل رہا ہے, اس سسٹم سے بچنا اور اس کو نظر انداز کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. بھائی آپ مسئلہ کا تو پڑا کہیں نہ کہیں. مسئلہ تو یہ تو ہم اپنے آپ کو اس سسٹم میں ایڈجسٹ کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے باہر نکالنے کا راستہ بتائیے نا. یہ تو ہم اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو BMW خریدنا ہے, آپ کیا کرو گے؟ آپ نہیں کرو, دوسری چھوٹی گاڑی سے کام چلانا. ٹھیک ہے, آپ کا شوق ہے, آپ کے پاس میں پیسے ہیں, نہیں شوق کے لیے آپ کے پاس میں پیسے ہیں, آپ کروڑ پتی آدمی ہیں, ٹھیک ہے, کئی سو کروڑ کے آدمی ہیں آپ, تو نمبر 1 کے اندر خریدنے میں آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ کوئی بھی خرید. اگر آپ کا نمبر 1 کا پیسہ ہے جاتا ہے, نمبر 2 کا پیسہ ہوگا, جی تب کوئی آپ سے پوچھ تاچھ کرے گا. جی, تو پھر ہم نمبر 2 کاروباری ہیں, پھر ویسے ہی آپ کو حرام میں ملوث ہے. اس کے اندر تو عام طور سے لوگ دل گردہ نہیں کر پاتے ہیں اس بات کے لیے, ٹھیک ہے, چونکہ عام طور سے بہت سے لوگ ٹیکس سے بچتے ہیں, چھپاتے ہیں. وہی جو میں نے کہا تھا شروع میں نا, کہ ہم لوگ پہلے کیا تھا, صحابہ کرام یا اس کے بعد اور جو بھی تابعین اور جو لوگ تھے, وہ لوگ بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہم لوگ اس کے اندر سے کوئی مصلحت کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں, وہ مجھے یاد آ گیا حضرت فاروق اللہ عنہ کا قول, کہ اگر کوئی آدمی سود کے پیسے سے بکری کی گھاس خریدے اور بکری اس گھاس کو کھا لے, میں اس بکری کا دودھ پینا بھی حرام سمجھتا ہوں. جی جی, وہ لوگ, ظاہر سی بات ہے, ہم نام تو لیتے ہیں ان لوگوں کا, اور بڑے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں, عمل کہاں ہے؟ جی جی, عمل میں تو یہ نا کہ کوئی نہ کوئی مولانا صاحب راستہ نکال دے, جواز نکال دیتے ہمیں کسی صورت سے. جی جی. سو ناظرین, بہت جسے کہتے ہیں نا, بہت کٹھن ہے ڈگر پر گٹ کی, وہی والی بات ہے. ایسا نہیں ہے, دنیا جو ہے صرف آزمائش ہے. اگر دنیا کے اندر آپ ملوث رہیں گے تو پھر تو آپ کے لیے تمام تر چیزیں, راستے کتنے نکالیے. اور مولانا صاحب بھی کہیں نہ کہیں جب کہیں تو کوئی نہ کوئی جواز تو نکال ہی دیں گے, اس طرح سے کہیں گے تو یقینی طور پر. لیکن ان جو ہے چیزوں سے تمام سے بچیے, اور اپنی زندگی کو پاک بنائیے, اور حلال اور حرام, اسی کے لیے ہمارے پروگرام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. حرام سے بچنے کی کوشش کیجیے, نہ کہ حرام کو جائز کرانے کی کوشش, کوئی مصلحت یا مصلحت کے تحت یا کوئی بھی راستہ کہ میری یہ مجبوری کر کے اگر نکالیں گے, تو یہ آپ کا دل جانتا ہے کہ سارا دار و مدار جو نیت کے اوپر, اللہ تعالیٰ آپ کا جو فیصلہ کرے وہ نیتوں کے اوپر کرے گا. وہاں صاحب وقت تو اب زیادہ دے نہیں رہا, تو اس لیے آگے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم کریں گے. فی الحال آپ کے تشریف آوری کے لیے, پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ. اور ناظرین, اگر آپ کو بھی کس طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے, تو آپ اپنا سوال, نام اور شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے, ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے, اور مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. ہمارا نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیا جا رہا. اگر نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے, تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کے بھیج دیجیے, ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. فی الحال وقت اجازت نہیں دے رہا, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.